بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ہی مومنین اور مومنات، مولا کے چاہنے والوں کو، غم حسین منانے والوں کو رضا سلسلے کا سلام قبول ہو۔ آج کی پہلی مجلس ماہ سفر کی پہلی مجلس جو جناب سید ارشاد حسین اور ان کے بیٹے اور ان کے عزیز و اقارب کے تعاون سے منعقد ہو رہی ہیں۔ عزا خانہ علین خاتون، عزا خانہ علی خاتون میں یہ مجلس عزا منعقد ہو رہی ہے، اور میں رضا سلسوی عزاداران امام مظلوم اس عزا خانہ ارشاد حسین کی، اس عزا خانہ عالیہ کی میں جناب ارشاد حسین اور ان کے عزیز و اقارب کی جانب سے یہ دوسری مجلس ہے جس میں میں چند شعر پیش کرتا ہوں کہ جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، جنت تو بڑی بات ہے رستہ نہیں ملتا، جنت تو بڑی بات ہے رستہ نہیں ملتا، جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، جنت تو بڑی بات ہے رستہ نہیں ملتا، خوددار جبینوں پہ اجالا نہیں ملتا، اسلام کو جو مال خدیجہ نہیں ملتا، یہ عشق محمد ہے میاں عشق محمد، یہ عشق محمد ہے میاں عشق محمد، یہاں خون دیا جاتا ہے پیسہ نہیں ملتا، نسلوں کا لہو مانگتا ہے عشق محمد، یہ عشق کسی دور میں سستا نہیں ملتا، کفار سے سمجھوتا جو کرتے ابو طالب، احمد کو کوئی پالنے والا نہیں ملتا، احمد کو کوئی پالنے والا نہیں ملتا، دروازے پر تو لکھا ہوئے قصر سقی ہے، لیکن کسی محتاج کو آٹا نہیں ملتا، جس گھر میں چٹائی ہو کہ پیوند یا فاقے، اس گھر سے بتاؤ کہ کسے کیا نہیں ملتا، اس گھر سے بتاؤ کہ کسے کیا نہیں ملتا، اس گھر سے بتاؤ کہ کسے کیا نہیں ملتا، اس گھر سے بتاؤ کہ کسے کیا نہیں ملتا، یہ عشق محمد ہے میاں عشق محمد، یہاں خون دیا جاتا ہے پیسہ نہیں ملتا، حق فاطمہ زہرا کا اگر لوگ نہ کھاتے، دنیا میں مسلمان کوئی بھوکا نہیں ملتا، اور جس روز سے ہے نہر پا عباس کا قبضہ، بھوکے تو بہت ملتے ہیں پیاسا نہیں ملتا، بھوکے تو بہت ملتے ہیں پیاسا نہیں ملتا، یہ پست یہ کردار کے کچھ خاص گھروں میں، قالین تو ملتے ہیں مسلح نہیں ملتا، کرتے نہ علی قبضہ اگر اپنے مقام پر، حج کرنے کو بھیا تمہیں کعبہ نہیں ملتا، بیچارے مسلمان پریشان ہیں کہ ان کو ملا تو بہت ملتے ہیں مولا نہیں ملتا، ملا تو بہت ملتے ہیں مولا نہیں ملتا، اور چند شعر نوحے کے پیش کر رہا ہوں۔ دریا کی طرف اب کے پرندوں جو ہو جانا، پیغام میرا یہ میرے اموں کو سنانا، جس وقت سے خیمے سے ہوئے آپ روانہ، کیا بھول گئے آپ کے پیاسی ہے سکینہ، دروازے پر بیٹھی ہوئی، دروازے پر کوزہ لیے بیٹھی ہے سکینہ، کیا بات ہوئی تم نے بڑی دیر لگائی، دن ڈھل گیا اور تم کو میری یاد نہ آئی، کیا تم کو پسند آ گئی دریا کی ترائی، اصغر بھی نہیں گھر میں اکیلی ہے سکینہ، دروازے پر کوزہ لیے بیٹھی ہے سکینہ، دریا سے علم لے کے ابھی آئے تھے بابا، میں سمجھی کہ کچھ دیر میں تم آؤ گے چاچا، خود آئے نہ اب تک میرا مشکیزہ ہی بھیجا، سن لو کہ بہت آپ سے روٹھی ہے سکینہ، دروازے پر کوزہ لیے بیٹھی ہے سکینہ، جس دم نہ رہا کچھ میری حیرت، اس دم نہ رہا کچھ میری حیرت کا تھکانا، بابا جو میرے لائے تھے اکبر کا جنازہ، غربت پر خیال آپ کو بابا کی نہ آیا،
کچھ ہو گیا دریا پہ یہ سمجھیے سکینہ، کچھ ہو گیا دریا پہ یہ سمجھیے سکینہ، دروازے پر کوزہ لیے بیٹھی ہے سکینہ۔ گہوارے سے بے شیر نے خود کو جو گرایا، داخل ہوا خیمے میں محمد کا نواسا، منہ چوم کے اصغر کو کلیجے سے لگایا، اب اس کے لیے شام سے روتی ہے سکینہ، دروازے پر کوزہ لیے بیٹھی ہے۔ وہ خشک گلا چھد گیا، پایا نہیں پانی، ایک جھولا ہے خیمے میں بس اصغر کی نشانی، جب آؤ گے تو ساری سناؤں گی کہانی، آ جاؤ اگر آپ کو پیاری ہے سکینہ، دروازے پر کوزہ لیے بیٹھی ہے سکینہ۔ بابا بھی بہت دیر سے گھر میں نہیں آئے، بیٹھی ہیں پھوپھی خاک پر گردن کو جھکائے، مجھ کو تو کوئی کچھ بھی بتاتا نہیں آئے، سب کہتے ہیں نادان ہے بھولی ہے سکینہ، دروازے پر کوزہ لیے بیٹھی ہے۔ ناگاہ لعینوں نے جو خیموں کو جلایا، سب بیویاں چلائیں اٹھو جلد سکینہ، گھبرا کے ابھی روتی ہوئی ہو جو آیا، کہتی ہوئی یہ خواب سے چونکی ہے سکینہ، دروازے پر کوزہ لیے۔ دریا سے صدا آئی رضا کیسے بچاؤں، اب ہاتھ کہاں ہے جو کلیجے سے لگاؤں، بن پانی کے میں شکل تجھے کیسے دکھاؤں، سنتا ہوں بڑی دیر سے پیاسی ہے سکینہ، دروازے پر کوزہ لیے بیٹھی ہے سکینہ۔ پروردگارہ تجھے واسطہ جناب سکینہ کا، جتنی بہن بیٹیاں ہیں سب کی عزت و آبرو کی حفاظت کر، میرے محبوب شہزادے علی اکبر کے صدقے میں دور حاضر کے عزیزوں سے ہمارے نوجوانوں کو محفوظ رکھ۔ پروردگار عزاداری امام حسین پہ ہماری جانیں قربان رہیں، عزاداری حسین کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، ہمارے محترم مراجع کرام کی حفاظت کر، خصوصاً ہمارے رہبر خامنہ اوراق سیستانی صاحب کو طول عمر عطا فرما، اور ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، جنت البقیع کی تعمیر ہو، امام کے ظہور میں تاجر۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت، والخالق من غیر منصبت، خلق الخلائق بقدرت واستعبد الارباب بعزت، وسعد العظماء بجود، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين المكرمين المتقين الصادقين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين، الحجة الثاني عشر والمهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف،
اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في قرآن الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. عشر مجالس کی آج یہ دوسری مجلس کے معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. یہ عشر مجالس جو علین بی بی امام باڑہ پارک سرکس کولکاتہ میں منعقد ہو رہا ہے، جو ارشد حسین اور ان کے فرزندوں کی جانب سے اللہ تعالیٰ تمام عزاداروں اور تمام بانیان مجالس، خاص طور سے بانی مجلس ارشد حسین اور ان کے فرزندوں کی جانب سے مجالس کے انعقاد کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے. اور میں پھر اپنے بیان پیش کرنے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ ایک بار سورہ توحید اور ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحومہ مغفورہ علین بیگم بنت ضمیر حسین کی روح کو ہدیہ فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن اللہم صلی علی محمد. آپ حضرات ایک اور بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد علیہ السلام پر. ناظرین کرام اور عزیزان گرامی، سامعین اعظام، میں نے عظمت اہل بیت کے عنوان سے آپ کی خدمت میں کل کی مجلس میں اپنے معروضات کو پیش کیا اور خود اہل بیت کا تعارف کرایا کہ اہل بیت کے سلسلے میں کتنے نظریات پائے جاتے ہیں اور کون سا صحیح نظریہ اسلام میں مسلمانوں کے نزدیک قابل قبول ہے، قرآن کی نظر سے اور حدیث پیغمبر کی روشنی میں اور عقل کی روشنی میں. تو اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ اہل بیت پیغمبر قرآن میں اور حدیث میں پنجتن پاک اور 14 معصومین علیہم السلام کو کہتے ہیں، تو اب تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اہل بیت پیغمبر ہی کے دامن سے متمسک ہو، اور پیغمبر کے بعد اگر دین حاصل کرنا ہے تو پیغمبر کے اہل بیت سے حاصل کرنا ہے، اس لیے کہ پیغمبر نے ان کو سب تعلیم دیا ہے، پیغمبر نے آپ کو اپنا جانشین بنایا، پیغمبر نے اہل بیت کو اپنے بعد دین حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا، پیغمبر نے اہل بیت علیہ السلام ہی کو اپنے بعد ہدایت کا ذریعہ بتایا ہے، نجات کا ذریعہ بتایا ہے، حدیث ثقلین کے ذریعے سے، حدیث سفینہ کے ذریعے سے، کبھی حدیث مدینہ کے ذریعے سے، کبھی حدیث منزلت کے ذریعے سے، کبھی حدیث طیر کے ذریعے سے، کبھی وہ حدیث دار کے ذریعے سے، کبھی حدیث خیبر کے ذریعے سے، کبھی حدیث غدیر کے ذریعے سے، کبھی حدیث ثقلین، مختلف اور متعدد اور متواتر حدیثوں کے ذریعے سے
خود حضور اکرم نے اہل بیت کا تعارف کرایا، اور اہل بیت کے تعارف کرانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے بعد اگر دین میں تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑے تو تم میرے اہل بیت کی طرف رجوع کرنا، یہی تمہارے دین کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں، یہی تم کو ہدایت دینے والے ہیں، یہی تم کو نجات دینے والے ہیں۔ اگر تم ان کے طرف سے رخ موڑ لوگے اور ان کے دامن کو چھوڑ دو گے تو سمجھ لو سوائے گمراہی کے اور سوائے ضلالت کے کچھ ہاتھ نہیں آنے والا، اس لیے کہ میں ان کو چھوڑے جا رہا ہوں قیامت تک کے لیے۔ جب تم ان سے متمسک رہو گے تو تم ہدایت پاتے رہو گے، اور ان کو چھوڑ دو گے تو سمجھ لو تمہیں کہیں ہدایت ملنے والی نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی عظمت سے متعلق میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی جو جناب ابراہیم علیہ السلام کی خلقت سے متعلق تھی، اور جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے تمام انوار مقدسہ کا مشاہدہ کیا تو خود دریافت کیا اور خداوند عالم نے تعارف کرایا، یہ اہل بیت وہ ہیں کہ جن کو خدا نے اپنے عظمت کے نور سے پیدا کیا ہے۔ ہم اور آپ اہل بیت کی عظمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں اہل بیت کی عظمت اور ان کی منزلت کو، ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں منزلت اہل بیت علیہ السلام کو۔ میں نے اسی لیے کہا اللہ، اور میں کہا کرتا ہوں ہمیشہ، یہ خدا کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے اس بات کا کہ خدا نے جن لوگوں کو ہمارے لیے قرار دیا تھا ہم نے انہی اہل بیت کو مانا ہے، انہی کو ہم نے امام مانا، کسی اور کو نہیں مانا۔ ورنہ اگر ہم کسی اور کو مان رہے ہوتے تو کیا ضمانت تھی کہ ان کی طرف ہم تحقیق کر کے جستجو کر کے آ ہی جاتے۔ وہ خوش نصیب افراد ہیں، وہ سعادت مند افراد ہیں کہ جو کسی اور فکر کو رکھتے ہوئے کسی دوسری فکر کے بارے میں ریسرچ کریں، تحقیق کریں، جستجو کریں، اور جب ان کو حق مذہب معلوم ہو اور انہیں تحقیق کے بعد واقعی سچا مذہب پتہ چلے تو وہ اپنے پرانے فکر کو، پرانے عقیدے کو، پہلے والے عقیدے کو چھوڑ کے اس عقیدے جدید کے پابند ہو جائیں۔ یہ ہر ایک کو سعادت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ ابتدا ہی سے ہم نے ان کے دامن سے تمسک اختیار کیا۔ اگر اہل بیت کی عظمت اور اہل بیت کی منزلت معلوم ہو جائے، عزیزان گرامی میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر اہل بیت کی عظمت، اہل بیت علیہ السلام کی منزلت معلوم ہو جائے تو پھر کوئی مسلمان، کوئی بھی انسان اہل بیت کے مقابلے میں کسی دوسرے فرد کو لا ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر ان کی عظمت اور منزلت کا احساس ہو جائے انسان کو۔ میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور اسی سے عظمت اہل بیت کا اندازہ کریں اور منزلت اہل بیت کا اندازہ کریں۔ خدا نے کتنی عظیم ہستی قرار دی ہے، ہادیان برحق کی شکل میں، اہل بیت علیہ السلام کی شکل میں کتنی عظیم نعمت عطا کی ہے خداوند عالم نے۔ ان کی عظمت کا صرف ایک چھوٹا سا احساس دلا کر کے میں اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، اور عظمت اہل بیت کے حوالے سے ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ خود اس دور میں، اس عصر میں عظیم المرتبت مرجع، عظیم الشان مرجع کی تعبیر ہے کہ جس کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور جس سے اہل بیت کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ وہ مرجع عظیم الشان فرماتے ہیں، ابھی باحیات ہے، اللہ ان کو طول عمر عطا فرمائے، وہ عظیم الشان مرجع فرماتے ہیں اہل بیت ہیں کون؟ تم کسے اہل بیت کو سمجھتے ہو؟ اہل بیت ہیں کیا چیز؟ ان کی کیا قدر ہے؟ ان کی کیا منزلت؟ تم کیا سمجھو؟ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ ایک ترازو کے پلے میں جتنے بھی علماء گزرے ہیں، ان تمام علماء، تمام محدثین، تمام متکلمین، تمام کے تمام مراجع اعظام، جتنے بھی
پائے اول کے گزرے ہیں، چاہے وہ شیخ مفید ہوں، چاہے شیخ طوسی ہوں، چاہے سید مرتضیٰ ہوں، سید علم الہدا ہوں، چاہے وہ علامہ ہلی ہوں یا سید ابن طاؤس ہوں یا علامہ مجلسی ہوں یا دیگر افراد ہوں، مقدس اردبیلی ہوں یا جو ہے وہ علامہ بحر العلوم ہوں، جتنے بھی علماء گزرے ہیں، جتنے مراجع اعظام گزرے ہیں، ان تمام علماء کی پوری زندگی، توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، بات آ گئی ہے، اس حوالے سے میں ایک احساس دلانا چاہتا ہوں عظمت اہل بیت کے حوالے سے۔ اہل بیت ہیں کون؟ وہ عظیم الشان مرجع فرماتے تمام محدثین اور علماء مراجع اعظام کی پوری زندگی جو 90 سال یا 100 سال کی اوپر مشتمل ہے، 80 سال پر مشتمل ہے، اور ان کی پوری پاک و پاکیزہ زندگی کو کہ جس میں نمازیں ہیں، جس میں نماز شب ہے، جس میں تقوی پرہیزگاری ہے، جس میں ایسے بھی علماء جنہوں نے کبھی مکروہ تک انجام نہیں دیا ہے، حرام تو چھوڑیے دور کی بات ہے، ایسے پاک و پاکیزہ علماء، صاحبان بصیرت علماء، صاحبان عرفان اور صاحبان معرفت علماء، صاحبان علم و تقوی، ان تمام علماء کی زندگی کو ترازو کے ایک پلے پر رکھیے اور دوسرے پلے پر ایک امام معصوم کی ایک سانس کو رکھیے، تو یقین جانیے یہ جو تمام علماء، محدثین، مراجع اعظام، متکلمین کی زندگی، پوری زندگی ایک پلے پر رکھی جائے گی، اس کے مقابل میں ایک معصوم امام کی سانس کو اگر دوسرے پلے پر رکھیں تو یہ سانس والا پلہ بھاری رہے گا، اس لیے کہ یہ معصوم امام کی سانس ہے، کسی اور کی سانس نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد پر۔ یہ اہل بیت علیہ السلام ہیں، یہ معصوم امام ہیں، یہ اہل بیت پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے یہ منزلت عطا فرمائی ہے۔ ایک سانس جو آتی ہے اور جاتی ہے، یہ ایک سانس کی اتنی منزلت ہے، ہم خیال بھی نہیں کر سکتے اس ایک سانس کے مقابلے میں اتنی عظیم الشان ہستیوں کو تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس ایک معصوم امام کی سانس کتنی عظمت ہے، کتنی منزلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنے عظمت کے نور سے پیدا کیا ہو، کون؟ جن کو خداوند عالم نے اپنے اسرار الہی سے آگاہ کیا ہو، جن کو پروردگار عالم نے اپنی بارگاہ سے علم دے کر کے بھیجا ہو، جن کو اللہ نے اپنے بارگاہ سے ادب سکھا کے بھیجا ہو، جن کو اللہ نے اپنی بارگاہ سے کردار دے کے بھیجا ہو، جن کو اللہ نے اپنی بارگاہ سے صاحب کردار بنا کر کے بھیجا ہو، جن کو پروردگار عالم نے اپنی بارگاہ سے ہادی و رہنما بنا کر کے بھیجا ہو، نہ ان کی زندگی کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، نہ ان کے کردار کا مقابلہ کیا جا سکتا، اور نہ جب ان کے کردار کا مقابلہ کیا جا سکتا تو نہ ان کے کمالات کا مقابلہ، اور جب کمالات کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تو پھر ان کے مقابلے میں بھی نہیں آیا جا سکتا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد پر۔ یہ اہل بیت پیغمبر ہیں جن کے سینے میں رسول اللہ کا علم پایا جاتا ہے۔ علم اہل بیت علیہ السلام کے عنوان سے میں آپ کی خدمت پہ چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اسی سے عظمت اور منزلت اہل بیت علیہ السلام کا اندازہ کریں کہ خدا نے کتنی عظیم ہستی قرار دی ہے۔ اہل بیت وہ ہیں کہ جن کے سینے میں پیغمبر کے علوم پائے جاتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا دیکھو میں ان کو تمہارے درمیان میں انہیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم انہیں سکھانا نہیں، تم انہیں پڑھانا نہیں، یہ پڑھے ہوئے ہیں، یہ سکھائے ہوئے ہیں، اور کہاں سے سیکھے ہوئے ہیں؟ وہاں سے، اس لیے کہ اللہ نے مجھے وہاں علم عطا کیا ہے، ہم نے وہ علم اہل بیت کو عطا کیا، علی ابن ابی طالب کو عطا کیا ہے۔ خود مولا کائنات فرماتے ہیں کہ حضور اکرم نے وقت آخر علم کے 1000 باب تعلیم دیے، اور میں نے ہر باب سے 1000 باب نکالے ہیں۔ علی ابن ابی طالب کو رسول کا علم عطا ہوا میراث میں، اور غدیر خم کے خطبے میں حضور اکرم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے
جو کچھ بھی ہمیں عطا کیا تھا، خدا نے علوم میں سے، اسرار میں سے جو کچھ مجھے عطا کیا تھا وہ سب کچھ میں نے علی ابن ابی طالب کو عطا کر دیا ہے، اور ان کے بعد ان کے آنے والے اولاد جو امام ہوں گے ان کو عطا کر دیا ہے۔ تو اہل بیت کے پاس جو علم ہے وہ ڈائریکٹ پیغمبر سے ہوتا ہوا خدا کا علم آیا ہے۔ اللہ نے جو علم پیغمبر کو دیا، پیغمبر نے اسے علی کو دیا، علی نے اسے اپنے بیٹے حسن کو دیا، حسن نے اپنے بھائی حسین کو دیا، حسین نے اپنے بیٹے علی ابن حسین کو دیا، امام زین العابدین نے اپنے بیٹے محمد باقر کو دیا، اور انہوں نے اپنے بیٹے امام جعفر صادق کو دیا، انہوں نے اپنے بیٹے امام موسیٰ کاظم کو دیا، انہوں نے اپنے بیٹے امام علی رضا کو دیا، انہوں نے اپنے بیٹے محمد تقی کو دیا، انہوں نے اپنے بیٹے امام علی نقی علیہ السلام کو دیا، انہوں نے اپنے بیٹے امام حسن عسکری کو دیا۔ آج زمانے کا وارث امام مہدی علیہ السلام کے پاس وہی علم ہے جو خدا نے پیغمبر کو دیا تھا۔ لہٰذا یہ پاک و پاک سلسلہ اگر کسی مذہب میں ہدایت کا پایا جاتا ہے تو سوائے شیعہ اثنا عشری مذہب کے کوئی دوسرا مذہب نہیں ہے۔ اسی لیے اسی مذہب کے ذریعے سے راہ صراط پر گامزن ہوا جا سکتا ہے، اسی مذہب کے ذریعے سے ہدایت پر آیا جا سکتا ہے، اسی مذہب کے ذریعے سے راہ سعادت کو طے کر سکتے ہیں۔ اگر اسے چھوڑ دیا تو نہ دنیا کی سعادت ملے گی نہ آخرت کی سعادت ملے گی، اس لیے کہ دنیا اور آخرت کی سعادت کو اللہ اور رسول نے اہل بیت کے ساتھ منسلک رہنے کو قرار دیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ الحمدللہ الحمدللہ، ہم جن اہل بیت کے دامن سے متمسک ہیں وہ خدا کے سکھائے ہوئے اور خدا کے عطا کردہ ان کے پاس علم پایا جاتا ہے۔ اور ایک بات عرض کروں اہل بیت کے علم کی خصوصیت کے سلسلے میں کہ آج تک سوائے خاندان اہل بیت علیہ السلام کے کوئی دوسرا خاندان ہمیں نظر نہیں آیا۔ آپ ڈھونڈ لیجئے دنیا میں کہیں پر بھی جائیے، ایک ایسی فضیلت ہے عزیزو جو ہر ایک کی نگاہوں میں ہے، سامنے ہے۔ کوئی خاندان دنیا میں نہیں پایا جاتا سوائے آل محمد کے کہ اگر محمد اور آل محمد علیہ السلام نے دنیا کے سامنے کسی علم کو پیش کیا ہے تو صرف یہی خاندان ہے جس نے یا تو یہ کہا کہ میں بیان کرتا ہوں، یا یہ کہا کہ مجھ سے میرے پدر بزرگوار نے بیان کیا، یا یہ بیان کیا کہ مجھ سے میرے پدر بزرگوار نے، میرے بابا سے ان کے بابا نے، ان کے بابا نے ان کے بابا سے، ان سے ان کے بابا نے، ان سے ان کے والد نے، ان سے ان کے والد نے، یہاں تک کہ رسول اللہ نے علی سے، یہاں تک کہ رسول اللہ سے جبریل نے قلم سے لوح سے خدا سے بیان کیا۔ یہ معصوم امام کا سلسلہ سند علم کا پاک و پاکیزہ اپنے ہی آبا و اجداد میں جاتا ہے، کسی اور خاندان میں نہیں جاتا۔ یہ کوئی بھی خاندان دنیا میں ایسا نہیں ملے گا جس نے علم کے نقل کرنے میں صرف اور صرف اپنے آبا و اجداد کی طرف نسبت دی ہو اور استناد کیا ہو سوائے آل محمد کے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں اگر کوئی علم پایا جاتا ہے تو اہل بیت کے ہاں پایا جاتا ہے، کسی اور جگہ نہیں۔ لہٰذا اگر دنیا کو علم حاصل کرنا ہے تو اہل بیت کے در پر آ جائے، اسے صحیح علم ملنے والا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ آپ ڈھونڈ لیجئے، تلاش کر لیجئے، بڑے بڑے خاندان دنیا میں پائے جاتے ہیں، بڑے بڑے اماموں کے خاندان دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ ان کے آبا و اجداد یا ان کا اپنے خاندان سے نقل کرنا تو دور کی بات ہے، وہاں بھی اگر کچھ ملے گا تو اسی خاندان سے نقل کرنے والا ملے گا کہ مجھ سے میرے، اور کہتے ہوئے نظر لولا السنتان، اگر 2 سال نہ ہوتے۔ یہ جتنے بھی امام مذاہب اربعہ کے گزرے، آپ تاریخ دیکھ لیجئے، مطالعہ کر لیجئے،
یہ بالواسطہ یا واسطے سے یا تو امام باقر کے شاگرد ہیں یا امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں. اور اسی سے اندازہ لگائیے کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد مذہب کا امام کہلاتا ہے، تو اب آپ دنیا والوں سے پوچھئے جو مکتب امام جعفر صادق علیہ السلام کا شاگرد مذہب کا نمائندہ بن سکتا ہے، تو کیا خود امام جعفر صادق علیہ السلام کی فقہ ایک مستقل مذہب اختیار نہیں کر سکتی ہے؟ یہ دنیا کا تعصب ہے جس کی بنا پر امام جعفر صادق علیہ السلام کے فقہ کو اور فقہ جعفری کو لوگوں نے توجہ نہیں دی، اور اس کے مقابل میں دوسرے فقہ کو شہرت دی گئی، جبکہ وہ تمام جتنے بھی فقہ پائے جاتے ہیں وہ اسی فقہ سے نکلے ہیں، اور ان میں تبدیلی کی گئی ہے، اس میں اپنے رائے شامل کی گئی اور اس میں دیگر اصول قانون جاری کیے گئے. ورنہ اگر کائنات میں، دنیا میں، دین میں اگر کوئی شریعت ہے تو سوائے شریعت محمدی کے اور جس کے وارث و محافظ اہل بیت پیغمبر کوئی دوسرا نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام ہی کا یہ دین اور مذہب ہے جو حقیقی شکل میں مسلمانوں کے سامنے پایا جاتا ہے. تو میں نے عرض کیا کوئی خاندان ایسا نہیں ملے گا. دوسری بات، اہل بیت علیہ السلام ہی کی یہ خصوصیت ہے، دنیا میں جتنے بھی افراد پائے گئے ان کے بیان کردہ علم میں کوئی نہ کوئی اعتراض کیا گیا، کوئی نہ کوئی تنقید کی گئی، کسی نہ کسی اشکال سے روبرو ہوا، مگر یہ صرف امتیاز آل محمد کے بیان کردہ علم کا ہے کہ جو کچھ بیان کر دیا نہ اس میں کسی طرح کا کوئی ٹکراؤ نظر آیا اور نہ اس میں کسی طرح کا کوئی اعتراض نظر آیا. آج تک دنیا والوں نے آل محمد کے بیان کردہ علم میں نہ کوئی اعتراض کیا، نہ کسی سے کسی طرح کا کوئی ٹکراؤ دیکھا. اور جب نہ ٹکراؤ دیکھا، نہ تضاد دیکھا اور نہ اعتراض دیکھا، اور جب یہ اعتراف ہے تو میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. مسلمانوں، جس کے علم میں کوئی اختلاف نہیں، جس کے علم میں کوئی تضاد نہیں، جس کے علم میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، تو اسی کے علم کو معیار حق قرار دو، معیار حق قرار دے کر کے اس کے علم کی پیروی کر لو. اور جب پیروی کر لو گے تو سچا مذہب مل جائے گا، اس لیے کہ سوائے آل محمد کے کسی کے پاس سچا مذہب نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اہل بیت علیہ السلام کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ جو کچھ بیان کیا حق بیان کیا، اس لیے کہ ان کے سینے میں اسرار علوم الہیہ، اسرار علوم نبویہ، یہ پیغمبر کے علوم کے حامل ہیں. خداوند عالم نے قرآن کریم میں فرمایا کیا؟ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم. اللہ گواہی دیتا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے اس کے. اور کون گواہی دیتا؟ والملائکہ، اور ملائکہ گواہی دیتے. واولو العلم، اور کون گواہی دیتے؟ اور وہ کہ جو صاحبان علم ہیں. آپ اندازہ کریں، اللہ نے اپنی گواہی کے ساتھ اگر کسی کی گواہی کو شامل کیا ہے، ملائکہ کی گواہی کو اور صاحبان علم گواہی کو. یہ کون صاحبان علم ہیں جن کو اللہ نے ملائکہ کے ساتھ شامل کیا، جن کو اللہ نے اپنے ساتھ شامل کیا، اپنی گواہی میں شامل کیا ہے، ملائکہ کی گواہی میں شامل کیا؟ یہ کون دنیا والوں کے علم والے ہو سکتے ہیں؟ یہ صاحبان علم دنیا والے ہیں، یہ دنیا میں آنے والے ہیں جو سیکھ کر کے یہ صاحب علم بنتے ہیں. ہے اگر کوئی ایسا تو کھڑا ہو کے کہہ دے میں صاحب علم ہوں، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے ملائکہ کی گواہی کے ساتھ میری گواہی کو قرار دیا گیا ہے. اگر کوئی نبی ہے تو بتا دے کون نبی ہے کہ جس کے سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ اس نبی کی گواہی کو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کی گواہی کے ساتھ اور اپنی گواہی کے ساتھ قرار دیا ہے. یقیناً اس کے بعد کوئی بھی نظر نہیں آئے گا. اور خداوند عالم پھر دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے کیا؟ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ.
اور دیکھو قرآن کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور وہ کہ جو راسخون فی العلم ہیں، جو علم میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو علم میں محیط ہیں، وہ یا تو قرآن کی تعویل کو جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے۔ یا آخر راسخون فی العلم کون ہے؟ عزیزو، عظمت اہل بیت کا اندازہ کرے اللہ نے کس طریقے سے اہل بیت کی منزلت کو قرآن میں بیان کیا ہے۔ صاحب علم کہہ کر کے ملائکہ کی گواہی اور اپنی گواہی کے ساتھ ان کو شامل کیا۔ قرآن کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، جو راسخون فی العلم، جو راسخون علم ہے۔ کون راسخون علم ہے؟ جو علم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ وہ کون ہے کہ جو قرآن کی تعویل کو جانتا ہے؟ اور پھر جب راسخون فی العلم کی بات آتی ہے کون ہے، تو اب ہم جب روایتوں کو دیکھتے ہیں تو حضور اکرم نے فرمایا اور روایت نے بتایا راسخون فی العلم جو افضل راسخون ہیں وہ حضور اکرم کی ذات گرامی ہے۔ پیغمبر اکرم راسخون فی العلم نہیں ہے بلکہ افضل راسخون فی العلم ہے۔ تو اب ایک سوال مسلمانوں کے سامنے آتا ہے، اللہ نے اپنا ذکر کیا، راسخون فی العلم کا ذکر کیا۔ راسخون فی العلم حضور افضل راسخون علم ہے، تو جب افضل راسخون علم رسول اللہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور ہے راسخون فی العلم جن میں افضل پیغمبر قرار دیے گئے ہیں۔ وہ کون ہیں جن کو راسخون فی العلم کہا جائے؟ حضور نے اپنے کو افضل کہہ کے الگ کر لیا، اللہ نے اپنے کو الا اللہ کہہ کے الگ کر لیا۔ اب کون رہ جاتا ہے؟ اب کوئی نہیں رہ جاتا سوائے آل محمد کے، جنہوں نے خود فرمایا ہے نحن راسخون فی العلم، ہم ہی راسخون فی العلم ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ راسخون فی العلم محمد اور آل محمد علیہ السلام ہے، جو قرآن کی تعویل کو جانتے ہیں، قرآن کے شان نزول کو جانتے ہیں، قرآن کی تفسیر کو جانتے ہیں، قرآن کی تشریح کرنے والے یہی ہیں۔ تو حضور نے اپنا علم دے کر کے، خدا نے اپنا علم عطا کر کے، اللہ نے ان کو قرآن کا وارث قرار دے کر کے گویا بتا دے کہ دیکھو نبی میرا دنیا میں نہیں رہے گا، اور اگر تمہیں دین لینا ہے، قرآن سیکھنا ہے، قرآن کی بات کو جاننا ہے، کسی اور طرف رجوع نہ کرنا سوائے پیغمبر کے ان صاحبان علم کے جن کو پیغمبر نے علم دیا ہے، کسی اور نے نہیں۔ اس لیے آل محمد کو کسی نے نہیں سکھایا، کسی نے درس نہیں دیا، کسی نے تعلیم نہیں دیا دنیا میں۔ ہے کوئی جس نے کہا ہو کہ آل محمد کو درس دینے والے پیغمبر کے سوا کوئی اور ہے؟ پیغمبر نے ودیت کیا ہے، پیغمبر نے سارے علوم منتقل کیے ہیں، سکھایا بھی نہیں ہے۔ یعنی جیسے بٹھا کے تعلیم دی جاتی ہے، لوگ دنیا والے سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے کسی استاد کے سامنے جا کر کے بیٹھ کے سیکھتا اس طریقے سے نہیں۔ حضور اکرم نے سارے علوم بیک وقت منتقل کر دیا علی ابن ابی طالب کے سینے میں، عطا کر دیا۔ عطا کرنا اور ہے، سکھانا اور ہے، تعلیم دینا اور ہے، ودیت کرنا اور ہے۔ ودیت کرنے میں تعلیم و تربیت آتی ہے، ودیت کرنے میں تعلیم و تربیت نہیں آتی ہے، سکھانے میں تعلیم و تربیت آتی ہے۔ یہاں ہبہ کرنا، ودیت کرنا، سپرد کرنا ہے۔ تو جب عالم قرآن ہے، مفسر قرآن ہے، تو ہمیں قرآن اہل بیت سے لینا ہے، دین اہل بیت سے سیکھنا ہے، قرآن کی تفسیر اہل بیت سے سیکھنا ہے۔ اس لیے کہ انہی کے پاس قرآن کا علم ہے اور انہی کے پاس پیغمبر اسلام کے علوم پائے جاتے ہیں، اور انہی کو اپنے بعد دین سیکھنے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں قرآن میں اس حوالے سے پھر کسی اور انداز سے ذکر ہوا صاحبان علم کا، تو پھر اس انداز سے ہوا کہ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ۔ اے میرے پیغمبر، یہ لوگ کہتے ہیں نا جادوگر آپ کی خدمت میں آ کر کہ اِنَّكَ لَسْتَ مُرْسَلًا، آپ رسول نہیں ہیں، تو قُلْ كَفَى، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے،
گواہی دینے کے لیے. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ کافی ہے گواہی دینے کے لیے جس کے پاس کتاب کا علم پایا جاتا ہے. کتاب کا علم پایا جاتا ہے، اس کی گواہی کافی ہے. یہ کون ہے جس کے پاس کتاب کا علم پایا جاتا ہے؟ یہ کون ہے کہ جس کو اللہ کی گواہی کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے؟ کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. اس کے پہلے تو اللہ نے ملائکہ کے ساتھ شامل کیا، اب یہاں اللہ تعالیٰ اپنی گواہی کے ساتھ ومن عنده علم الکتاب کو شامل کر رہا ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم پایا جاتا ہے. ہم نہیں کہہ رہے ہیں، کسی روایت کے سہارے سے نہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. خدا فرماتا ہے کہ پیغمبر آپ کی رسالت کے لیے اللہ کی گواہی اور اس کی گواہی جس کے پاس کتاب کا علم کافی ہے. کون ہے دنیا میں جو اللہ کی گواہی کے ساتھ رسول کے رسالت کی گواہی دے دے؟ رسول کے رسالت کی گواہی کون مسلمان دے گا؟ کون مسلمان دے گا؟ جو اپنی زندگی کو کفر و جہالت میں گزارنے والا ہے، جو اپنی زندگی کو شرک و ضلالت میں گزارنے والا ہے، جو اپنی زندگی کو جو ہے وہ دور جاہلیت میں گزارنے والا ہے، جس نے کبھی رسول کے بچپنے کو نہ دیکھا ہو، جس نے کبھی رسول کے رسالت کی حقیقت کو نہ جانا ہو، جس کے پاس صحیح رسول کی معرفت بھی نہ ہو، وہ رسول کی رسالت کی گواہی دے گا؟ یا وہ رسول کی رسالت کی گواہی دے گا جس کو خداوند عالم نے ہر عالم میں ہمیشہ رسول کے ساتھ قرار دیا ہے؟ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا خدا نے مجھے اپنے نور سے پیدا کیا اور میرے نور سے خداوند عالم نے علی ابن ابی طالب کو، بعض روایت مجھے اور علی کو ایک ہی نور سے پیدا کیا. تو جس ہستی کو خدا نے پیغمبر کو اور علی کو ایک نور سے پیدا کیا ہے وہی رسالت کی گواہی دے سکتا، اور وہ سوائے علی ابن ابی طالب کے کوئی دوسرا نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، آل محمد علیہم السلام کے پاس پوری کتاب کا علم پایا جاتا ہے، جن کی گواہی کو اللہ نے اپنی گواہی کے ساتھ قرار دیا. ایک نہیں، کئی مقام پر کئی جگہ قرار دیا ہے. آل محمد کے علم کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے. خود امیر المومنین نے خطبہ شقشقیہ میں ارشاد فرمایا تھا، میرے وجود سے دریائے معرفت بہہ رہا ہے. معرفت کے دریا ہے کہ جو بہہ رہا ہے، اور جہاں پر دریا بہتی ہے وہاں دیکھا ہوگا آپ نے کہ اس کے ہمراہ بہت سی چیزیں بہتی ہیں. یعنی سیلاب جب ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ بہت سی چیزوں کو بہا کے جاتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ علی ابن ابی طالب کے علم میں صرف ایک چیز کا علم نہیں پایا جاتا ہے، مختلف علوم پائے جاتے ہیں. اے کاش دنیا نے علی کے علم سے فائدہ اٹھایا ہوتا، اور کل لوگوں نے علی کے علم سے فائدہ اٹھا کر کے دنیا والوں کے حوالے کیا ہوتا تو آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا. وہ صاحب علم لدنی، وہ صاحب منبر صلونی کہ جس نے دعویٰ کیا تھا کہ پوچھو تم کو جو کچھ پوچھنا ہے قبل اس کے کہ تم مجھے نہ پاؤ اور تم مجھے جو وہ اپنے درمیان سے نہ پاؤ اور میں دنیا سے چلا جاؤں، مگر لوگوں نے آپ کے علم سے استفادہ نہ کیا. علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علوم کا اندازہ اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ آپ کے دور میں اور آپ کے دور امامت میں اور دیگر تمام زمانوں میں معصومین علیہ السلام سے جن لوگوں نے آ کر کے مشورے لیے، جن لوگوں نے آ کر کے اپنے مسائل حل کیے، ان تمام جوابات سے اگر اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو علوم آل محمد سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے.
چاہے وہ علی ابن ابی طالب کی زندگی ہو یا امام حسن کی زندگی ہو یا امام حسین کی زندگی، کسی بھی معصوم امام کی زندگی ہو، اگر آپ ان کے بیان کردہ مسائل کے جواب دیکھیں تو جواب سے اندازہ ہو جاتا ہے کیسے کیسے آئے ہم مناظرہ کرنے کے لیے، کیسے کیسے آئے ہیں بڑے بڑے قاضی القضات جنہوں نے معصوم امام کا امتحان لینا چاہا اور ان کے علم کا مذاق اڑانا چاہا، مگر کس طریقے سے کم سن امام نے بوڑھے قاضی کے سوال کی شکیں پیدا کر کے اسے حیران میں ڈال دیا اور اسے پریشان کر دیا کہ تم کو تو سوال کرنا بھی نہیں آتا ہے، تم کیا جانو اس کا جواب کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ساری شکیں بتا دیا کہ دیکھو ہم جب پیدا ہوئے ہیں تو اللہ نے اسی وقت ہمارے وجود میں علم پیدا کر دیا تھا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے قضایا اور ان تمام مشکلات کے حل اور ان تمام یہودیوں اور تمام نصرانیوں اور ان تمام وفود کے اگر آپ سوالات دیکھیں کہ جنہوں نے توریت سے انجیل سے دیکھ کر کے آ کے پوچھا تھا، دریافت کیا تھا، اگر ان تمام اعتراضات اور جوابات کو دیکھیں، ملاحظہ کرے تو اندازہ ہوگا کہ صاحب مسند خلافت کون ہونا چاہیے اور کسے محافظ قرآن ہونا چاہیے اور کون واقعی وارث پیغمبر ہے، اسے پیغمبر کا وارث ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، میں کسی اور طرف آپ کو اس اب مختصر سے وقت میں نہیں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ ایک چھوٹی سی حدیث اور روایت ہے جس کو علم امیر المومنین السلام کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج علم اہل بیت اور علم امیر المومنین سے متعلق اگر گفتگو کی جائے تو اہل بیت کی عظمت کا اندازہ ہوتا۔ آج اہل امیر المومنین کتنے سارے چھوٹے چھوٹے جملے جن میں آپ نے جو ہے وہ ہزاروں علوم کو جمع کر دیا ہے اور بڑی بڑی باتوں کو سمیٹ کے رکھ دیا ہے کہ حلال جانور کسے کہتے ہیں، حرام جانور کسے کہتے ہیں، کون جانور بچہ دیتا ہے، کون جانور ہے جو انڈے دیتے ہیں، کون جانور ہے جس کو کھایا جا سکتا ہے، کون حیوان ہے کہ جن کا شکار کیا جا سکتا ہے۔ ایسے علوم ہیں جن کو آپ نے ایک ایک جملے میں سمیٹ کے رکھ دیا ہے کہ دنیا اگر تحقیق کرنا چاہے تو سارے پرندوں کو جا کے ایک ایک کر کے تحقیق کرے، تب بھی شاید وہ نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ مولا نے لمحے میں ایک جملے میں جو جواب دے دیا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس دنیا میں آ کے سیکھنے والا علم نہیں پایا جاتا، یہ علم لدنی کے مالک ہے جن کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ مولا کائنات کے زمانے میں ایک شخص، بلکہ شخص کیا وہ خارجی تھے کہ جو امیر المومنین السلام کے مخالفین میں سے جانے جاتے تھے۔ جناب سلمان کی روایت ہے، سید ہاشم بہرانی نے نقل کیا ہے کہ جناب سلمان نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا ہے مولا کائنات کے لیے کہ انا مدینۃ العلم علی بابھا، میں شہر مدینہ ہوں، شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ تو جب یہ حدیث خوارج کو معلوم ہوئی تو خوارج مولا کائنات سے حسد کرتے، دشمنی کرتے تھے، تو ان کو یہ حدیث ہضم نہیں ہوئی۔ وہ کہنے لگے کہ حضور اکرم کی یہ حدیث اسی وقت صحیح ہوگی جب ہم ان کا امتحان لیں گے، جب ہم ان کا امتحان لیں گے تبھی جو ہے ہم ان کے بارے میں اس حدیث کو تسلیم کریں گے۔ لہذا 10 خوارج نے طے کیا کہ جا کر کے علی سے سوال کرو الگ الگ اور آ کے بتاؤ، کسی کا بھی اگر جواب ایک دوسرے سے ملتا ہے تو پھر ہم نہیں مانیں گے، اور اگر سب کا الگ الگ جواب تو مان لیں گے کہ علی کے پاس علم ہے اور رسول اللہ نے سچ فرمایا۔ ایک خارجی آیا کہنا بتائیے علی علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ مولا نے فرمایا علم افضل ہے۔ کہا دلیل کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ مال ہارون کی وراثت میں آتا ہے، قارون کی وراثت میں آتا ہے، علم انبیاء کی میراث ہے۔ وہ چلا گیا، جا کے اپنے ساتھیوں سے بتایا۔ دوسرا خارجی آیا، بتائیے علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ مولا نے فرمایا علم افضل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ علم کی مال کی حفاظت کرنا پڑتی ہے، جبکہ علم صاحب مال کی حفاظت کرتا ہے۔
سمجھ گیا جا کر کے ساتھیوں سے بیان کیا. تیسرا ساتھی آیا, کہا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ آپ نے فرمایا علم افضل ہے. دلیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے, علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. چلا گیا ساتھیوں کو بتایا. چوتھا آیا, علی علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ فرمایا علم افضل ہے. کیا دلیل ہے؟ کہ اس لیے کہ مال کے لیے چوری ہونے سے خوف ہوتا ہے, مگر علم وہ ہے کہ جس کے لیے کسی طرح کی چوری ہونے کا خوف نہیں ہوتا ہے. چلا گیا. پانچواں آیا, علی بتائیے علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ مولا نے فرمایا علم افضل ہے. کا دلیل کیا ہے؟ کا دلیل یہ ہے کہ علم وہ ہے کہ جو انسان کو معرفت دلاتا ہے, اور مال وہ ہے کہ جس سے انسان معرفت نہیں حاصل کرتا. علم وہ ہے کہ جس سے انسان کے اندر شرافت پیدا ہوتی ہے, مال سے بخل پیدا ہوتا ہے. چلا گیا. چھٹا آیا, علی بتائیے علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ آپ نے فرمایا علم افضل ہے. کا دلیل کیا ہے؟ کا دلیل یہ ہے کہ مال قبر تک جاتا ہے, علم آخرت تک جاتا ہے. چلا گیا. بتایا ساتھیوں کو. دوسرا آیا, علی علم افضل ہے یا مال افضل؟ فرمایا علم افضل ہے. کا دلیل کیا ہے؟ کا دلیل اس کی یہ ہے مال غرور پیدا کرتا ہے, علم انسان کے اندر انکساری پیدا کرتا ہے. چلا گیا. یہاں تک کہ 10ویں آئے اور سب نے یہی سوال کیا, اور علی نے ہر ایک کا الگ الگ جواب دیا. جا کر کے سب طے کیا, ہاں علی نے سب کا الگ جواب دیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے, اور مان لیا. جب مولا کو پتا چلا تو مولا نے ایک جملہ فرمایا کہ دیکھو اگر یہ قیامت تک ساری دنیا مل کے کہ مجھ سے علم اور مال میں فرق کو بتانا چاہے تو میں سب کو الگ الگ جواب دوں گا قیامت تک, اور کسی کے جواب کو کسی کے جواب سے ملنے نہ دوں گا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ دنیا میں آ کے نہیں سیکھا ہے, خدا کے ہاں سے آ کے سیکھا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد پر. یہ وہ علم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے لے کر کے آئے ہیں. اسی لیے ہمیں تمام معاملات میں اہل بیت کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اسی لیے ہمیں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے علم کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے, اس لیے کہ یہی رہبری کر سکتے ہیں, یہی ہدایت کر سکتے ہیں, یہی صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں. انہی کو رسول اللہ نے اپنے بعد دین لینے اور دین سیکھنے کے لیے قرار دیا ہے. لہٰذا ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. عزیزان گرامی, میں نے اپنی بات کو علم اہل بیت سے متعلق جو عظمت اہل بیت کے ضمن میں تھی مکمل کر لی, اور اب میں بس چند منٹ کی گفتگو کے بعد اپنی مجلس کو تمام کر دینا چاہتا ہوں. ہاں ارباب اعضاء, یہ مجلس امام حسین کا صدقہ ہے کہ جو آج ہمارے پاس اہل بیت کی معرفت پائی جاتی ہے. یقیناً اگر یہ مجلس امام حسین نہ ہوتی تو ہمارے پاس اہل بیت کے علوم اور اہل بیت کے تعلیمات بھی اس طرح سے عام نہ ہوتے جس طریقے سے مجلس امام حسین کے صدقے میں ہمیں سب کچھ مل رہا ہے. اسی لیے عزاداروں, ہم کو مجلس حسین کے قدر کرنی چاہیے, فرش عزا کی قدر کرنی چاہیے, عزاداروں کی عزت کرنی چاہیے, ان آنسوؤں کی قدر کرنی چاہیے. اس لیے کہ نگاہ پروردگار میں ان آنسوؤں کی بڑی عزت ہے, اس لیے کہ خداوند عالم اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے کہ جو غم حسین میں آنسو بہانے والا ہوتا ہے, جس کے رخسار پر آنکھوں میں آنسو آ کے بہنے لگتے ہیں, وہ چہرہ کبھی اور وہ آنکھ قیامت کے دن کبھی نہیں رونے والی ہے. ہاں ارباب عذاب, ہم جتنی بھی مجلس کر لیں, جتنے بھی ماتم کر لیں, اور جتنی بھی شب بیداریاں کر لیں, اور جتنا بھی گریہ کر لیں, کبھی بھی عزاداروں ہم کو اپنی عزاداری کے اوپر اور اپنی مجلسوں پر ناز نہیں کرنا چاہیے, اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بہت گریہ کر لیا یا بہت ماتم کر لیا یا بہت مجلس کر لی. اس لیے کہ عزاداروں حسین
حسین نے ہمیں ہم عزاداروں کو ایسی جگہ یاد کیا ہے جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ کہاں یاد کیا؟ حسین نے اس وقت ہمیں یاد کیا جب اپنے ششماہ اصغر کو بلندی پر لے کر کے آئے اور آواز دی، اے قوم جفاکار، ارے میں تمہارے سامنے اپنے بیٹے اصغر کو لایا ہوں، دیکھو یہ پیاس سے کس قدر جاں بلب ہو رہا ہے۔ ایسے موقع پر حسین نے چاہنے والوں کو یاد کیا، اے میرے شیعو ہو، اے کاش تم کربلا میں ہوتے تو تم دیکھتے کہ حسین کس طریقے سے اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا ہے۔ ہاں عزادارو، حسین نے یہ منزل بھی طے کر لی اور اصغر کو قربان کر دیا، لے کر کے در خیمہ پر آتے ہیں، اور آنے کے بعد اب یہ سوچتے ہیں کیسے آگے بڑھے، اس لیے کہ ہم نے ابھی رباب سے یہ کہہ کے لے گئے تھے کہ پانی پلانے کے لیے جا رہے ہیں، اگر رباب نے پوچھ لیا تو کیا جواب دیں گے؟ اسی عالم میں کبھی حسین در خیمہ پہ جاتے ہیں اور کبھی واپس آ جاتے ہیں اور پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، مگر ہمت کر کے آواز دی، رباب اپنا بچہ لے جاؤ۔ ادھر سے سکینہ بڑھی، ادھر سے رباب چلی، مگر روایت کہتی ہے کہ سکینہ در خیمہ پر پہلے پہنچ گئی اور رباب اس کے بعد آئی۔ لگتا ہے اس لیے کہ سکینہ ہے وہ ماں ہے، ماں کے قدم اٹھ نہیں رہے ہیں، مگر سکینہ در خیمہ پر آ کر کے آواز دی، اے بابا، ارے میں بھی تو پیاسی تھی، آپ اصغر کو پانی پلا لائے، ارے میں بھی تو پیاسی۔ اب جو حسین نے آبا کا دامن ہٹایا، عزاداروں معلوم ہے اصغر کا گلا کیسے چھدا تھا؟ فَذُبِحَ مِنَ الْأُذْنِ إِلَى الْأُذْنِ، روایت کہتی ہے 3 بھال کے تیر سے اصغر کا گلا اس کان سے اس کان تک ذبح ہو گیا تھا۔ اسی لیے سکینہ نے دیکھا، پیچھے پلٹی، آواز دی، اماں اصغر مر گئے، اماں اصغر مر گئے۔ اب جو رباب نے دیکھا تو مرثیہ پڑھا کہ اے میرے لال، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تیرے جیسے بچے نہر کیے جاتے ہیں۔ لیجئے اصغر کو حسین نے خیمے کے پشت پہ دفن کیا اور آئے، آواز دی، حل من ناصرن حل من مغیث، آخری آواز، اور اس کے بعد آپ آمادہ تھے لڑنے کے لیے۔ عزادارو چند منٹ کی 1-2 منٹ کی مجلس مکمل کر رہا ہوں۔ حسین کھڑے ہیں میدان جہاد میں لڑنے کے لیے، مگر ایک مرتبہ ایک شخص نظر آیا جو آ کر کے آواز دیتا ہے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، تم پر میرا سلام ہو۔ حسین نے کہا تم کون ہو جو مجھے اس عالم غربت میں سلام کر رہے ہو؟ ارے کوئی نہیں ہے جو مجھے سلام کرنے والا ہو، بتاؤ تم کون؟ اس نے کہا کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کہا آپ ہی حسین ہیں؟ کہا ہاں میں ہی حسین ہوں، میں ہی رسول کا نواسا ہوں۔ کہا ہاں مجھے بھی لگا، مگر آپ کے بدن پہ اتنے زخم اور اتنے تیر لگے میں پہچان نہ سکا، لہذا میں نے پوچھا۔ حسین نے فرمایا بھیا جلدی بتاؤ تم کو مجھ سے کیا کام ہے؟ کہا حسین میں کوفے کا رہنے والا ہوں، میں مدینہ گیا تھا زیارت کے لیے، اور جب زیارت کے وقت میں محلے بنی ہاشم میں پہنچا تو ایک دروازے پر مجھے ایک بچی نظر آئی اور اس نے مجھے دیکھا، کہا اے مسافر، ارے تو کہاں کا رہنے والا؟ میں نے کہا میں کوفے کا رہنے والا ہوں۔ کہا تو کوفہ جا رہا؟ ٹھہر جا تھوڑی دیر کے لیے، میرا بابا بھی کوفہ گیا ہے، ارے میں خط دینا چاہتی ہوں، میرے بابا تک یہ خط پہنچا دینا، یہ آپ کی بیٹی کا خط لایا ہوں۔ حسین نے صغرا کا خط لیا، اب جو چاک کیا لکھا کیا تھا عزاداروں کو اسی سے اندازہ کر لیجئے۔ حسین صغرا کے خط کو لے کر کے چلے، کہاں آئے؟ گنج شہداء میں آئے، اکبر کی لاش پر رکھ دیا، اکبر بتاؤ بہن نے خط لکھا ہے کیا جواب دے؟ قاسم بتاؤ ارے بہن نے خط لکھا ہے کیا بتاؤ کیا جواب دے؟ حسین نے مرثیہ پڑھا، ارے بیٹا باپ نرغے آدھا میں گھر گیا ہے، تم مدینے میں مجھے یاد کر رہی ہو۔
سیعلمون الذین ای منقلب ینقلبون رضن بقضائہ و تسلیما لامر۔ پروردگارہ بحق الزہرا و ابیہا و بال و بنیہا والسر المستودع فیہا، معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے چاہنے والوں میں شمار فرما، دنیا کے تمام عزاداروں کو امام کی پناہ میں محفوظ فرما، ہماری نسلوں میں عزائے حسین کو قائم فرما، پالنے والے اس مجلس کو، بانی مجلس کے ایصال ثواب کے لیے جو انتظام کیا ہے ان کے روح کے لیے، اور خود بانی مجلس کے صحت یابی کے لیے پروردگار ان کے اس عمل کو قبول فرما، پالنے والے ہم سب کو دنیا میں عافیت عنایت فرما، معبود قیامت میں بھی محمد آل محمد کے شفاعت سے سرفراز فرما۔ آپ حضرات پھر ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحومہ مغفورہ علین بیگم بنت ضمیر حسین کی روح کو ہدیہ فرما دیں۔ بسم اللہ۔ اللہم اغفر اللہم اغفر۔ ماتم حسین۔